إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 سے پڑھیں گے۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس، سب لوگوں کو، بامامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ قیامت کے دن تمام لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ ان کا امام بھی ہوگا۔ امام کے معنی پیشوا، لیڈر، قائد کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر ہیں، کہ جو جس پیغمبر کی امت ہوگا اس کے ساتھ وہ بلایا جائے گا، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے سے بلایا جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آسمانی کتابیں ہیں جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوئیں، جیسے تورات اہل تورات کے لیے، انجیل اہل انجیل کے لیے، قرآن اہل قرآن کے لیے، اس طرح بلایا جائے گا، اے اہل قرآن، اے اہل انجیل، اس طرح کہہ کر پکارا جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد انسان کا نامہ اعمال ہے، یعنی ہر شخص کو بلایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے مطابق، اس کے نامہ اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اسی رائے کو امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے ترجیح دی ہے، واللہ اعلم۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جو بندہ لایا جائے گا اس کا نام، آگے دیکھیں نا، اسی رائے کو ترجیح ملتی ہے کہ آگے نامہ اعمال ہے، جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، بس وہ پڑھے گا، تو یہی لوگ ہیں یقرؤون جو پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ فتیلا، دھاگے کے برابر۔ ومن کان فی ھذہ اعمی، اور جو رہا فی ھذہ، اس دنیا میں، اعمی، اندھا، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور وہ راستے سے دور بھٹکا ہوا ہوگا۔ اس اندھے سے مراد اعمی نبینے سے مراد دل کا اندھا ہے۔ اولئک فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ اللہ نے مشرکین کے لیے کہا کہ یہ آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں لیکن دل ان کا اندھا ہو چکا ہے، یہ دل سے خالق کو نہیں پہچان سکتے۔ جس طرح آج دیکھیں نا، جو دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے بنانے والے کو نہیں دیکھتے۔ پچھلا سبق آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا اللہ نے کس طرح شرف دیا، اللہ نے بتایا پچھلی آیت میں، تمام انسانیت پر، انسان کو، تمام مخلوقات پر اللہ نے انسان کو جو شرف دیا ہے اسی پر ہی غور کر لیں کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دل میں جو اللہ نے محبت کے جذبات رکھے ہیں یہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راستے سے ہٹا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا، اور بلا شبہ قریب ہے کہ یہ لوگ لَيَفْتِنُونَكَ، فتنے میں ڈال دیں آپ کو، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، اس سے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یعنی یہ مشرکین مکہ آپ کو پھسلا دیتے، قریب تھا کہ یہ پھسلا دیتے۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ باندھ لیں ہم پر، غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور جھوٹ باندھ لیں۔ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ پھسل جاتے تو آپ کوئی اپنا دوست نہ بناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جو آپ کو آ کر کہا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کریں تو ہم بھی نرم ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ اگر کچھ نہ کچھ مانتے تو ہیں نا، لیکن اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو بچاتے ہیں، اور وہ اس عصمت کا بیان ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہر نبی کو حاصل ہوتے کہ انبیاء کوئی غلطی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو غلطی سے خود بچا کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوا کہ چلو کچھ مان لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو نہ بچاتے تو یہ تو آپ کو پھسلا لیتے اور آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، تو آپ ان کی طرف اگر مائل ہوتے تو آپ کو پھر کوئی دوست نہ ملتا۔ اسی کا ذکر آگے سورہ قلم میں بھی ہے، لولا ان ثبتناک، اگر نہ ہوتی یہ بات، ان ثبتناک، کہ ہم نے ثابت قدم رکھا آپ کو، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو بلا شبہ قریب تھا کہ ترکن الیہم، مائل ہو جاتے آپ ان کی طرف، شیئا قلیلا، تھوڑا سا، کہ وہ آپ اپنی طرف آپ کو مائل کرنا چاہتے تھے، آپ بھی تھوڑا سا مائل ہو جاتے اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ کیا ہوتا۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی پوری نگرانی پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین پیغمبروں کو معصوم عن الخطا اس لیے ہیں کہ اللہ بچا کر رکھتے ہیں اپنے انبیاء کو غلطی سے۔
اذا ازقناک، اگر یہ ہوتا، اگر آپ پھسل جاتے، ان کی طرف مائل ہو جاتے، ازقناک، ضرور ہم چکھاتے آپ کو ضعف الحیات و ضعف الممات، دگنی سزا دنیا میں بھی اور دگنی سزا موت کے بعد بھی، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے ہم پر ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، ان کی طرف مائل ہوتے تو آپ کو بھی سزا ملتی۔ اصل بتلانا ہمیں مقصود ہے، صحابہ کرام کو اور باقی امت کو، کہ اگر پیغمبر علیہ السلام سے بھی غلطی ہوتی تو ان کو بھی سزا ملتی، اگر تم غلطی کر لو گے تو تمہیں سزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ بغیر معافی کے اور بغیر اپنی اصلاح کی اگر موت آ جائے گی تو تمہیں بھی ضرور سزا ملے گی۔ اگر پیغمبر کو معافی نہیں ہے، ان سے غلطی ہو جائے تو سزا ملے گی، اللہ نے بچا لیا نا۔ تو اگر ہم سے بھی غلطیاں، اور خصوصاً ایسی غلطی جو انسان کو پھسلا دے، اسلام سے ہٹا دے، ایسی غلطی، اور پھر اسی غلطی پر کاربند رہے، اڑا رہے، تو پھر تو سزا ملے گی آخرت میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے ہمیں بتلانا مقصود ہے کہ بعض لوگوں کے یہ ذہن ہوتا ہے فلاں تو پیر صاحب ہے نا، فلاں پہنچے ہوئے سرکار ہیں، فلاں پیر صاحب کی اولاد ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہاں حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پھسل جاتے، آپ سے غلطی ہو جاتی تو آپ کو بھی سزا ملتی، باقی کس کی کیا مجال ہے کہ وہ غلطیاں کر کے آئے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے آئے اور اس کو بخش دیا جائے بغیر معافی کے، بغیر توبہ کیے؟ کسی کو کوئی مجال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیں، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔